جی میں آپ کو بتاؤں، میں نے بڑا سخت سٹانس لیا تھا، مگر مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے میرے سے پہلے اور میرے سے بعد جو آئے انہوں نے اتنا سخت سٹانس نہیں لیا۔ یہ میرا ایک موقف رہا ہے۔ دو چیزیں، ایک تو معاف نہیں کرنا، دوسرا یہ ہے کہ جو پینلٹی ہے اس کے بعد اگر آپ کر جائیں تو پھر آپ کا حق ہے کہ آپ آ کے کھیلیں، اف یو کین بی سلیکٹڈ۔ اب میں آپ کو بتاؤں، مجھے پتہ ہے آپ کس طرف اشارہ کر رہے ہیں، تو کھل کے بات کرنی چاہیے۔ جب میں گیا تھا تو اس وقت ایک کھلاڑی کی ابھی پینلٹی چل رہی تھی، جو کہ ہمارے دور میں اس کو پینلٹی لگائی گئی تھی ان کے اوپر۔ جب میں چلا گیا تو انہوں نے ان کی پینلٹی ختم کرا دی گئی لوگ پہلے سے، اور ان کو کھلانا شروع کر دیا۔ ٹھیک، ایز فار آئی ایم کنسرن، میرے ذہن میں تو یہ ہے کہ پینلٹی پوری ہونی چاہیے، تو پینلٹی پوری اب ہو جائے گی تو دیٹس اوکے، نو پرابلم۔ اسی طریقے کے ساتھ جن لوگوں نے پینلٹیز پوری کر لی ہیں، لائک سے آصف تو خیر آؤٹ ہو گیا، اب عامر از ریٹائرڈ ایسی، اب وہ اگر ریٹائرمنٹ سے باہر آنا چاہتا ہے تو جو رولز ہیں آپ کے پی سی بی کے یا ڈومیسٹک کرکٹ کے، ویلکم۔ آپ ریٹائرمنٹ نے آپ نے اناؤنس کی تھی، آپ کم آؤٹ آف ریٹائرمنٹ، پلے، بی سلیکٹڈ اینڈ پلے۔ سلیکشن نہیں ہوتی، کانٹ پلے۔ سیٹھی صاحب، چودھری صاحب لیفٹ سائڈ۔ ہاں جی، سیٹھی صاحب، غیر ملکی ٹیموں کی آمد بھی یہاں پہ شروع ہو چکی ہے، اور پی ایس ایل میں بھی کافی بڑی تعداد میں 36 غیر ملکی پلیئرز شامل ہیں۔ سیکیورٹی ٹیم پی سی بی کی، اس میں کچھ تبدیلیاں آئی ہیں، اس حوالے سے کچھ بتا دیں۔ میرا تو خیال تھا آپ یہ پہلا سوال پوچھیں گے۔ بات یہ جی کہ آج کچھ تبدیلیاں ہوئی ہیں، اور جو سیکیورٹی اینڈ ویجیلنس سٹاف ہے اس میں تبدیلیاں ہوئی ہیں، اور کرنل اعظم جو کہ میرے زمانے میں ڈائریکٹر تھے، وہ آج کل آپ کو پتہ ہے ہی از ود دی آئی سی سی ان دبئی۔ ظاہر ہے ہائیلی کمپیٹنٹ، گریٹلی کمپیٹنٹ مین، آئی سی سی نے ان کو لے لیا جب یہاں سے ان کو فارغ کیا گیا۔ تو اب آئی ہیو ریکویسٹڈ ہم ٹو کم بیک ایز اے کنسلٹنٹ، اینڈ آئی ایم آلسو چینجنگ دی ویجیلنس اینڈ دی سیکورٹی ایڈمنسٹریشن ہیئر، اینڈ آئی ایم برنگنگ بیک، دیکھیے آئی ایم برنگنگ بیک پیپل آئی نو، جن کے ساتھ میں نے کام کیا ہوا ہے، جن کو میں سمجھتا ہوں زیادتی کی ان کے ساتھ ان کو نکال دیا گیا، جو جسٹ بیکاز وہ میری ایڈمنسٹریشن کا حصہ تھے۔ ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ دے آر آل کمپیٹنٹ پیپل، دے ڈیڈ اے گریٹ جاب۔ جب بہت ٹینشن تھی میچ فکسنگ کی اور پاکستان میں آنے کی اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ، تو اس ٹیم کے ساتھ میں نے کام کیا ہوا ہے، مجھے پتہ ہے ان کی اہلیت کیا ہے، کیا کمپیٹنس لیول ہے۔ تو اس لیے ہر بندہ چاہتا ہے اپنی ٹیم لائے اور اپنی ٹیم کے ساتھ کام کرے، تو اس لیے کرنل اعظم ہیز کنسنٹڈ ٹو ایکٹ ایز اے کنسلٹنٹ ٹو اس۔ وہ یہاں بھی ٹائم اسپینڈ کریں گے، وہاں بھی اپنا کام کریں گے، مگر ساتھ ساتھ ہم نے یہاں اور بھی انٹرنلی کچھ تبدیلیاں کی ہیں، کچھ لوگ چلے گئے ہیں اور کچھ لوگ آ رہے ہیں۔ سیٹھی صاحب، میرا سوال جو ہے بڑا امپورٹنٹ ہے پاک بھارت کرکٹ کی بحالی کے حوالے سے، تو اس پر کوئی تھوڑی سی نظر ثانی کریں کہ پاکستان اور بھارت کے جو کرکٹ میچز ہیں پوری دنیا کے اندر آپ کو پتہ ہے بہت شوق سے دیکھے جاتے ہیں، اور اس کے ویورز کی تعداد بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، تو پاکستان کے لوگ بھی چاہتے ہیں کہ بھارت کی ٹیم یہاں آئے، اور بھارت والے بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان کی ٹیم وہاں جائیں، تو اس حوالے سے کچھ آپ کو کرنے کی تیاری کر کے بیٹھیں۔ بھارت والے چاہتے ہیں کہ وہ یہاں نہ آئیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم وہاں جائیں۔ یہ پرانا مسئلہ ہے، کوئی نیا مسئلہ تو ہے نہیں۔ یہ ایشین کرکٹ کپ بھی ہے، اس کو بھی افیکٹ کرتا ہے، آگے جو چیمپئن شپس آ رہی ہیں جو بھارت میں ہوں گی اس سب چیزوں کو افیکٹ کرتا ہے۔ میرا خیال ہے مارچ میں اب پہلا راؤنڈ تو ہمارا ہوگا ایشین کرکٹ کاؤنسل کے اندر ٹو ڈسکس واٹس دا وے فارورڈ، اور اس کے بعد پھر جب مارچ کے اندر میرا خیال آئی سی سی کی میٹنگز ہیں، وہاں بھی آئی ول ٹیک اپ دیز ایشوز۔ اگین میں صرف آپ سے یہ کہوں گا کہ میں نے وہاں کیا آرگیو کرنا ہے، کیا کہنا ہے، وہ میں پبلک میں نہیں کہنا چاہتا۔ ایک دفعہ آپ پبلک میں کوئی اسٹیٹمنٹ کہہ دیں پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے وہاں سے آگے بڑھنا یا پیچھے ہٹنا۔ تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ یہ جو نیگوسیشن جو ہوتی ہے اس کے اندر اپنے آپشنز اپنے پاس رکھنے چاہیے، اکراس دا ٹیبل بیٹھ کے ہیمر کرنے چاہیے۔ تو بس یہاں تک میں آپ کا سوال کا جواب